سارے بھائی بیٹھے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، اللہ یہ محبت سلامت رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ ان حضرات کا سایہ قائم رکھے۔ ہاں کیمرہ مین ہمارا تھک جائے یہ جو اس نے بتایا نا محمد سمیر، یہ بڑی پیاری نعت ہے، نعتیں ساری پیاری ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہمیں نور خدا کی بات کرے، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے۔ کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہمیں نور خدا کی بات کرے، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے۔ وہ جن سے منور دونوں جہاں، وہ جن سے مٹی ظلمت شب کی، وہ جن سے منور دونوں جہاں، وہ جن سے مٹی ظلمت شب کی، تحفے میں جنہیں قرآن ملا، ان جان فدا کی بات کرے، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے۔ کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کرے، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے۔ والشمس ہے چہرہ انور، اور واللیل ہے گیسو حضرت کے، والشمس ہے چہرہ انور، اور واللیل ہے گیسو حضرت کے، کونین کی محفل جن سے سجی، وہ سب سے جدا کی بات کرے، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے۔ کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کرے، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے۔ ہو عظمت و رفعت کیسے بیان، معراج تلک ہے جا پہنچے، مطلب ہم کیا ان کی عظمت بیان کریں گے کہ جہاں جبریل کے بھی پر جل جائیں جانے سے، وہ وہاں تک پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت و رفعت کیسے بیان، معراج تلک ہے جا پہنچے، ہم ساقی آب کوثر کے اخلاق و ادا کی بات کرے، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے۔ کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کرے، سرکار دو عالم صلی علی
محبوب خدا کی بات کرے کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل ہم نور خدا کی بات کرے سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کرے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ساتھ ہی یہ آب کوثر کے اخلاق و ادا کی بات کریں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو آب کوثر حضور کو عطا کیا پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں وہاں سے گزریں گے. سبحان اللہ. صرف امت محمدی آدم علیہ السلام سے جو بھی ہوگا وہیں سے گزرے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ. تو یہ حضور کی ایک نرالی شان ہے. ہم ساقی آب کوثر کے اخلاق و ادا کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کو میں سناتا ہوں ایک اور میری نئی نعت بہت مشہور ہوئی ہے. اس کے اشعار بھی بڑے پیارے ہیں اور اس نعت کے اندر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ کیا ہے. آپ جو کثرت سے پڑھے گا اسے نعمت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم بارک علی نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھے کو حاصل نہ ہو پایا انصار کی صفے میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار ہرا میں کوئی ذات راہ بھی نہ پہنچا سکا میں مگر سچے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ابھی ملائیشیا میں تھے. ایک ساتھی نے خواب سنایا حضرت جی. اور بعض اوقات کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے نا کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا جی ہمیں حضور کا زمانہ ملتا ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے. اسی طرح ایک ساتھی تھا اس کی بھی یہی خواہش تھی. وہ اپنا خواب سنانے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم ایک گاڑی میں ہیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گاڑی میں، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ یہ بھی اس گاڑی میں، کہنے لگا میں بھی اس گاڑی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گاڑی چل رہی ہے تو تھوڑی اونچائی آتی ہے، تو گاڑی اونچائی کی طرف جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں پریشان ہوتا ہوں کہ گاڑی اب پیچھے کی طرف جائے گی اور گر جائے گی، اور اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گاڑی سے اترتا ہوں، کوئی پتھر ڈھونڈتا ہوں، کوئی بڑا پتھر میرے میں ٹائر کے نیچے رکھ لوں گاڑی رک جائے، تو میں اس کشمکش میں دور سے ایک بھاری پتھر لے کے آتا ہوں، قریب پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں گاڑی رکی ہوئی ہے، اور وہ جو سارے چاروں خلفائے راشدین ہیں انہوں نے اپنا سر ٹائروں کے نیچے رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو میری اسی ٹائم آنکھ کھلی، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، جی ہے انہی کا جگرا تھا، بے شک بے شک انہی کا جگرا تھا، اور یہ انہی کے سیرا انہی کے سر سجدہ صحیح کہ تو پتھر کے چکر میں حضور گاڑی میں پتھر شتر کیا ہے، ہمارے وجود آتے سبحان اللہ اتنی بڑی بات جو صحابہ، بے شک اور اس سے کئی گناہ آگے تھے۔ جی بے شک اب ابو بکر جب ہجرت فرمانے لگے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر آئے، کہ ابو بکر اب حکم ملا ہے چلو، تو ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خریدی تھی 800 درہم کی، جی 4 مہینے سے خریدی ہوئی تھی کہ ہم بھی ہجرت کریں گے، لیکن حکم نہیں آ رہا تھا۔ تو اس رات حضور آئے تو حضرت اسما نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی اندر آئے، چارپائی پہ بیٹھے، کہا ہمیں ہجرت کا موقع ملے اور تم میرے رفیق سفر ہو۔ ابو بکر اتنا روئے خوشی سے، تو گھر سے نکلتے ہوئے سارے پیسے لے لیے، درہم دینار، تو چلے گئے غار میں، تو پیچھے ابو قحافہ آئے جو ابو بکر کے والد تھے، ان کو پتہ چلا کہ ابو بکر چلے گئے، تو کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا ابو بکر کچھ پیسے چھوڑ کے چلا جاتا، جی کچھ پیسے چھوڑ کے بچوں کے لیے چھوڑ دیتا، تو جلدی سے حضرت اسما نے کچھ کنکریاں لی، جہاں پیسے رکھتے تھے وہاں رکھ کے اس پہ کپڑا ڈالا، تو دادا کا ہاتھ لا کے اس پہ رکھا کہ یہ دیکھیں نا وہ ہمارے بابا ہمارے لیے چھوڑ دیے، یہ سہرا انہیں کو سمجھتا تھا، یہ سہرا انہیں۔ وہاں کے شاعر کہتا ہے نہ ابوبکر سامے رفیق سفر ہو، نہ عثمان و حیدر ہو، نام عمر ہو، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہو، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہو، نہ میں ابن عوف زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی پیارے نبی جی، آپ بھی کہیں صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدایا تیرے در پہ ہے یہ گزارش، گناہگار آنکھوں پہ ہو یہ نوازش، گناہگار آنکھیں خطا کار آنکھیں ہے دیدار کی بس طلبگار آنکھیں، کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا، وہ چہرہ ہنسی مجھ کو دکھلائیے نا، عنایت کی برسات برس
برسائیے نا مقدر کو میرے بھی چمکائیے نا تمنا آنس کی آ جائیے نا کبھی خواب میں جلوہ فرمائیے نا نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں. ایک درود شریف اگر پڑھے نا کثرت سے تو یہ شعر بدل جاتا ہے، اور وہ درود شریف یہ ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متحد. علماء کہتے ہیں کثرت سے اس کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگو اللہ قبول کرے. ہوتا قصیدہ پڑھتا ہے جی. اور کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو اس کو پڑھنا شروع کریں. جائز کام ہوگا اللہ کروا دے. کسی نے ناجائز رکاوٹ ڈالی ہوئی وہ ہٹ گئی. کیسے شاعر تھی کیا پڑھی؟ حضرت کلام پنجابی کلام سنا ہے. سارے پنجابی اسرائی تھی. پنجابی کون سی ہاں تو میری مرضی چل رہی ہے. میری ملاقات تو صحیح ہے، رعایتی پیکج ہے. جزاک اللہ خیر. ایک کدی اٹھتی سی کدی بہن سی ہے اما حلیمہ کی اونٹنی کا واقعہ ہے. اما حلیمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی تو بنو سعد، میں بھی گیا ہوں آپ بھی گئے ہوں گے، تو آج بھی وہ جگہ ہے نا وہاں پر ہے. اور 2 سال بعد اما حلیمہ واپس لائی تھی، پھر اجازت لے کے گئی تھی 1 سال اور رکھوں گی. لیکن یہ سال بڑا سخت ہے. کیوں؟ شق صدر بھی ہوا، یہودی بھی گھر آئے کہ اس میں تو نبی ہونے کی نشانی ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو. اس کا باپ کہاں ہے؟ تو اما حلیمہ نے اپنے شوہر کا کہا یہ اس کا باپ ہے. وہ ٹھہر گئے، کہا نہیں ہماری کتابوں میں اس کا باپ نہیں ہوگا. تو یوں واپس سوق وکاز، ابھی بھی سوق وکاز ہے نا ٹائپ، اس وقت کا یہ وہاں میلہ لگتا تھا. اما حلیمہ ایک دن حضور کو لے گئی تو ایک راہب پیچھے لگ گیا یہودی، تو چھپا کے بھاگی وہاں سے. تو یہ 3 واقعے ہوئے. تو پھر اما حلیمہ مکہ آئی اور بی بی آمنہ کے حوالے کیا. تو اما حلیمہ جب لینے آئی تھی، خیر یہ ساری چیزیں وہ سیرت والا کرام جو ہے نا اس کو آپ سنیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اس سفر میں تو خاص طور پہ مکہ، مدینہ، طائف، تو آپ لوگ کو خوش قسمت ہو گئی. اللہ اس کی نعمت کی قدر کی توفیق. تو وہ کدی اٹھتی سی کدی بہنتی سی، وہ چکر ہے اس میں. جب اما حلیمہ حضور کو لینے آئی نا مکہ میں، تو جس دروازے پہ دستک دیتی تو بچہ انہوں نے دے دیا تھا، کیونکہ کمزور تھی، غریب تھی. ڈاچی اونٹنی کو کہتے ہیں، وہ بھی کمزور تھی. تو آخر میں ایک دروازے پہ گئی تو اندر سے آواز آئی کہ بچہ یتیم ہے. اللہ نے یتیم پیدا کر کے در یتیم بنایا تھا. تو شوہر کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو شوہر کہتے ہیں حلیمہ خالی ہاتھ تو نہیں جانا ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو بچے کو تو دیکھیں. تو آپ کے دادا لے کے آئے نا گود میں، عبد المطلب. حضور کو نے جیسی نظر پڑی اما حلیمہ کی، آپ بہت خوبصورت، آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کا نام محمد جو پڑا تھا آپ کی تعریف کرتا تھا. تو اما حلیمہ نے جب دیکھا کہ اتنا پیارا، کہا ٹھیک ہے ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، کچھ باپ نہیں ہے اس کا، نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی لے جائیں. اب حضور کو لے کے اونٹنی پہ بیٹھی، آگے شوہر بیٹھے پہلے، بیچ میں حضور اما حلیمہ کی گود میں. تو اونٹنی نہیں کھڑی ہو رہی. سنا ہو گیا بات، بڑی مشکل ہو گئی. تو آپ کے دادا نے کہا اس بچے کے عجیب ہم نے معجزے دیکھے، ان کو آگے رکھو. شوہر اتر کے پیچھے آئے، حلیمہ آگے آئی، حضور آگے، اونٹنی کھڑی ہو گئی.
جی اور کہتے ہیں کتنی دیر سے چلی. اما حلیمہ فرماتی جہاں سے گزرتی تھی وہ جگہ سرسبز ہونے لگ جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور راستے میں جو دائیاں آگے گئی تھی وہ اما حلیمہ کو دیکھ کے کہتی تھی یہ تو حلیمہ اور اس کا شوہر ہے نا, ان کی سواری تو بہت ماڑی تھی, لگتا ہے مکہ میں بدل دی. جی تو شوہر پیچھے بیٹھ کے کہتے ہیں میں بھی وہی, حلیمہ بھی وہی, سوار بدل گیا. سواری وہی بس سوار بدل. اب جب گھر پہنچی تو ان کی حلیمہ کی جو بکریاں تھی وہ دودھ نہیں دیتی تھی, بہت کمزور تھی. کہا اتنا دودھ دینے لگی برتن پہ برتن بھرنے لگ گئے. تو یہ حقائق ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے. تو وہ منظر تھوڑا ہم نے پنجابی میں ایک شاعر نے کھینچا, میں نے پڑھا ہے خالد. شاعر کہتا ہے کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ٹہندی رہندی سی, اونوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی, اونوں کوئی نہ نال رلاندا سی, اندی لنگدی کیویں دہاڑی سی, جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی, اس ڈاچی دی جڑی مائی سی, اوندا نام حلیمہ دائی سی, اوندا نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی, پچھو آ کے او پچھتائی سی, ہر بوا اس کھڑ گایا سی, انہوں خیر کسے نہ پایا سی, ہر دردی بڑی سوالی سی, ان دی جھولی پھر بھی خالی سی, جد سارے پاس اور گئی ہے, جد سارے پاس اور گئی ہے, سرکار دے بوئے پہ گئی ہے, سرکار دے بوئے پہ گئی ہے. آخر ابوا ملیا ہے, جتو خالی کوئی نہ مڑے آئے, رحمت دا جھولا جلیا ہے, رحمت دا جھولا جلیا ہے, سرکار دا بوا کھلیا ہے, سرکار دا بوا کھلیا ہے. ایک لونڈی باہر آئی ہے, دائی نل جاتی پائی ہے, انہوں باہوں پہ اٹھایا ہے, پھر سینے نال لگایا ہے, انہوں کہتی ہے آتے نو نال لجا میں, ایک نوری مکھ دکھاوا میں, سٹ بہڑے او چند چڑھیا ہے, جد جنگ میں بھی کلمہ پڑھیا ہے, جد جنگ میں بھی کلمہ پڑھیا ہے. اج جاگے بخت حلیمہ دا, ملیا لج پال یتیمہ دا, پھر لوری آپ سناتی ہے, نال صدقے باری جاندی ہے. بنو سعد, بنو سعد, حلیمہ سعدیہ. آج بھی وہاں نیچے ایک آدمی ہے سبزی بیچتا ہے, اسے پوچھو کون ہے, کہتا ہے خالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس خاندان سے. اب کچھ دن ہو گیا, اما حلیمہ آ گئی لیکن وہ وہڑے سے نکلتی نہیں, گھر سے باہر نہیں آتی. تو شاعر کہتا ہے بنو سعد کی عورتیں حلیمہ سعدیہ سے خیر خبر کرنے لگی, کتنے دن ہو گئے بات کیوں نہیں آتی ہو. بنو سعد دیا جو دائیاں نے, چل کول حلیمہ آئیاں نے, سب پچھڑ باہر آندی نہیں, کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں, کہ تو کھاندی ہے کہ تو پیندی ہے. بولی اے حلیمہ دائیانو, خیریت پچھڑ آئیانو, نہ باہر میں یوں آندی ہاں, نہ توانو شکل دکھاندی ہاں, نہ کھاندی ہاں,
نہ پیندی ہاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس وہڑے وچ گھم لیندیاں جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں سرکار دا منہ چوم لیندیاں جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں صلی اللہ بریک لے کے پڑھیں۔ ہاں جی پانی کے لیے تو چائے بنا دو اصل میں میرا مزاج ہے خالی پیٹ پڑھنے والا ہاں نہیں ہم نے بھی پوچھا کہ ہم نے بولا شاید بھوک لگی ہوگی اس لیے ہم نے دسترخوان اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ آپ نے پوجا پہلے کی ہوئی آپ نے